السلام علیکم جی ناظرین کرام، آئیے اس بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جس پر نماز فرض ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کے فرامین کے مطابق گزارے تو گزار سکتا ہے، لیکن وہ گزارتا نہیں ہے۔ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے نبی کو بھول جاتا ہے، اپنے دین کو بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے۔ ایسا بچہ آپ کو اس دور میں بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ آپ جہاں پر نگاہ ڈالیں، حتیٰ کہ مجھ سے پوچھیں، میں ایز اے ٹیچر، استاد کے طور پر اور اس عظیم مرتبے اور پروفیشن کے اوپر ہوتے ہوئے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا بچہ یا اس دور کا بچہ یا اس دور کی جو ماں ہے اس کا بچہ پستیوں کا شکار ہے۔ اس کو تہذیب کی، اس کو دین کی، اس کو اخلاقیات کی، اس کو اپنے نبی کی پہچان اگر ہے تو ہے، لیکن وہ اسے قبول کرنے میں، اسے پریکٹیکل لائف میں لانے میں بڑی دقت، بڑی دشواری اور بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ یہی بچہ تھا کہ 10 سال کی عمر میں حدیثیں یاد کر کے کوٹ کر دیتا تھا اور آگے سنا دیتا تھا۔ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہی بچہ تھا کہ وہ تکبیر اولیٰ میں جا کے نماز پڑھتا تھا، لیکن آج کا دور اس طرح کا آ گیا ہے کہ بچہ اس چیز کو گین نہیں کر رہا، اس چیز کو حاصل نہیں کر رہا جو اس کے لیے ضروری تھی، اور وہ غلط راستوں پر چل نکلا ہے۔ حتیٰ کہ میں اگر عام سی مثال دوں تو ہمارا بچہ ٹک ٹاک کو ایزیلی فالو کر لیتا ہے، یا یوں کہہ دیں کہ نیٹ کی دنیا پر وہ بڑا ہنگامہ مچا دیتا ہے، لیکن وہ جب روحانیت کی بات آتی ہے، جب اسپرچویلٹی کی بات آتی ہے، تو وہ بچہ اس چیز میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں؟ تو اس میں اگر میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے لے کے چلوں تو اس میں 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے اس کی وجہ ہے والدین، جو کہ اس بچے پر نظر نہیں رکھ پاتے، کیونکہ بچہ جوان ہو جاتا ہے جب، تو والدین کے آگے وہ باتیں بھی کرتا ہے، وہ تیوریاں بھی چڑھاتا ہے، اور وہ اپنے ماتھے پر شکن بھی لاتا ہے، اور یہی ایک سبب ہے کہ والدین کی نظر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا ٹیچرز ہیں جی، اور تیسرا ادارے ہیں جہاں پر وہ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اگر میں اور مختصر کروں تو میرا آج کا یہ بچہ اپنے دین کو بھول گیا ہے، اور کنیکشن اس کا جو اللہ کے ساتھ تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔